الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کا بیان آپ سن رہے ہیں. قرآن کریم کا ہی ذکر ہے. کچھ باتیں گزشتہ جمعے کی تھی انہی آیات کے حوالے سے. کچھ باتیں آج عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. روح الامین جبریل امین لے کر اترے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا کہ وہ ڈر سنائیں، اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے. اس حوالے سے جو باتیں آپ سن چکے کہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر پورا اترا. جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا جبریل امین آ کر وہ پڑھ دیتے، حضور آگے سنا دیتے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی اور کلام
نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم۔ اس نے عاجز کر دیا ساری دنیا کو۔ چیلنج کیا گیا تھا، تم بھی عربی جانتے ہو، اگر تم اس کو انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تمہیں بھی عربی آتی ہے، اس جیسا بنا لاؤ۔ لیکن کوئی بنا سکا نہیں اور بنا سکتا بھی نہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں، اس کی جو ترتیب ہمارے پاس ہے یہ توقیفی کہلاتی ہے۔ توقیفی کا مطلب اللہ کی طرف سے ہے، صحابہ نے نہیں لگائی، کسی اور نے نہیں لگائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے فلاں آیت فلاں کے بعد، فلاں آیت فلاں کے بعد، تو اللہ کی طرف سے ہی اس کی ترتیب ہے۔ نزول اور ہے، ترتیب اور ہے۔ معانی قرآن کا نزول دل پر اور الفاظ قرآن کا نزول کانوں پر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ کنارے پہ چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اپنی زبان اقدس سے قرآن سنایا۔ زیر زبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے۔ پہلے قرآن پر زیر زبر نہیں تھے، بعد میں لگائے گئے۔ کچھ لوگ اپنی مرضی سے پڑھنے لگ گئے تھے، تو ایک قراءت پر جمع کرنا، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے قرآن کا نسخہ دیا، ایک قراءت پر امت کو جمع کیا، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ زیر زبر لگائے گئے۔ یہ نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جیسی سمجھ قرآن کی، فہم قرآن کی نبی پاک کو ہے، کسی اور کو ویسی ہو سکتی نہیں۔ اللہ کی عطا سے جس کا سینہ جتنا روشن ہو جائے، نبی پاک کا فیضان ہو، لیکن جیسی ان کی فہم تھی اس طرح کی ہماری یا کسی کی ہو سکتی نہیں۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ اللہ ساری زبانیں جانتا ہے، مگر اس کو اپنے حبیب کی زبان پسند ہے۔ اہل عرب اپنی زبان پر بہت ناز کرتے تھے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو گونگا کہتے تھے، تو ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا تو وہ اہل زبان جن کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، وہ بھی عاجز ہو گئے، ان کو بھی ماننا پڑا کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، وہ قرآن کا ترجمہ ہے، اس کو قرآن نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی صرف کہے کہ جی میں ترجمے سے نماز پڑھ لوں، تو نماز ترجمے سے نہیں ہوگی، قرآن ہی پڑھنا ہوگا، اور یاد کر کے پڑھنا ہوگا، دیکھ کر نہیں پڑھنا۔ جو شخص پاک حالت میں نہیں، یعنی اس پر غسل واجب ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن نہ پڑھے۔
وضو نہیں ہے تو بھی نہ پڑھے. کوئی آیت کا کچھ حصہ یا کوئی الفاظ پڑھ لیے تو اور بات ہے، لیکن ترتیب سے کوئی سورت یا اس طرح قرآن نہ پڑھے. ہمیں ادب سکھایا گیا. ہم اگر بے وضو ہیں، پاک نہیں ہیں، اس قرآن کو چھو سکتے بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس حالت میں کپڑے سے پکڑ سکتے ہیں، تو کپڑا بھی وہ جو لباس سے الگ ہو، آپ کے لباس کا حصہ نہ ہو، اس سے الگ کپڑا ہو، اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں. قرآن وہی ہے جو جبریل امین لے کر آئے، نبی پاک پر نازل ہوا، اس کے سوا کوئی قرآن نہیں. جن لوگوں نے امت کو خراب کرنے کے لیے باتیں کی کہ قرآن کے پارے زیادہ تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکری کھا گئی. ان پاروں میں حضرت علی کی شان بیان ہوئی تھی. یہ ایسی باتیں جو کرتے ہیں وہ بیس لیس، بے بنیاد باتیں ہیں. یہ ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ، آپ کو میں بتا چکا کہ یہ قرآن وہ ہے جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے. جس کو فون بجانا ہے بجا لے، میں اتنی دیر چپ ہو جاتا ہوں، کیونکہ آپ نے مسجد میں آنے سے پہلے فون بند کرنا تو آپ کی توہین ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے، عجیب بات ہے. دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جب اللہ حفاظت کرے تو چوری ہو سکتی ہے؟ اونچی نہیں. چوری تب ہو کہ چور فائدہ اٹھا لے غفلت کا، چور زیادہ طاقتور ہو. اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اللہ کے برابر تو کیا اس جیسا بھی کوئی طاقت والا نہیں ہے. تو جب اس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں نے لکھا کہ اصل قرآن حضرت امام مہدی لے کر ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں. یہ امت قرآن سے خالی ہے، اصل قرآن وہ لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ایسا کہتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. اس کے لکھنے کا بھی ایک رسم الخط ہے، وے آف رائٹنگ، کہ کیسے لکھنا ہے. ہمارے ہاں یہ جس طرح لکھا جاتا ہے، عرب میں اس کا خط مختلف ہے. لیکن عربی کے سوا کسی اور خط میں لکھنا کہ کوئی پڑھنے والا صحیح پڑھ نہ سکے، فرق نہ کر سکے. مثلا رومن میں لکھ دیتے ہیں، ٹرانسلیٹریشن بھی کہتے ہیں اس کو، کہ عربی کے الفاظ انگریزی کے انداز میں. اب اس میں عین کا الف کا فرق نہیں ہو سکے گا، سے سین صاد کا فرق نہیں ہو سکے گا، زال زوئے دعات کا فرق نہیں ہو سکے گا. تو اگر ایسا لکھا جائے کہ اس میں صحیح تلفظ پرونانسیشن ادا نہ ہو تو اس زبان میں لکھنا درست نہیں ہوگا. اور اگر یقینی طور پر صحیح تلفظ ادا ہو جائے تو پھر گنجائش ہوگی. لیکن اس میں خطرہ ہے، رسک ہے، تو دوسری زبان میں نہ لکھا جائے. لیکن جو ایسے ہیں پڑھ نہیں سکتے تو ان کو کچھ ابتدائی طور پر تو کر لیا جائے، لیکن اس دوران ان کو کہیں کہ عربی سیکھ لیں، عربی میں پڑھنا، تاکہ اس کا صحیح تلفظ ادا ہو. جو شخص
تجوید کے ساتھ صحیح پڑھتا ہے، اللہ کے کلام کو عزت دے کر، اہمیت دے کر پڑھتا ہے، اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ غلط پڑھیں گے تو پھر نقصان ہوگا۔ کہیں مثلاً آپ رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم رکوع میں، اب ذا جس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں یہ نرم ہوتی ہے، اگر آپ اس کو سخت کر دیں گے زے کی طرح پڑھیں گے معنی بدل جائے گا، عظیم کہیں گے معنی بدل جائے گا، وہ جائز نہیں۔ تو اگر کسی سے زوئے نرم نہیں نکلتی تو اس کو سبحان ربی العظیم نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے۔ احتیاط کہ یہ رب کا کلام ہے، تو لوگ کہیں اتنا خطرہ ہے تو پھر کیوں پڑھیں؟ تو خطرے کی بات نہیں، آپ کو جب سیکھنا ہوتا ہے آپ دوسری تھیوریاں، ان کے نام، فارمولے وہ سب سیکھتے ہیں، اس وقت آپ اعتراض نہیں کرتے، لیکن جب قرآن کی بات آ جائے تو آپ کہتے ہیں جی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ تو بہت آسان ہے، اور اتنا آسان ہے کہ چھوٹی عمر کے بچے یاد کر لیتے ہیں صحیح زیر زبر کے ساتھ۔ تو اہمیت دیں اس کو۔ ہمارے ہاں انگلش کی ٹیوشن ہوگی، میتھمیٹکس کی ٹیوشن ہوگی، وہ باقاعدہ ٹیوٹر رکھیں گے، استاد رکھیں گے، بھاری فیسیں دیں گے، قرآن کے لیے ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اب ہمارے ہاں قرآن پڑھانے کے لیے 3 استاد ہیں، بچے نہیں آتے، گھر والے جو ہیں ان کو اہمیت نہیں دیتے، جی آج بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جی آج کہیں گیا ہوا ہے، جی اسکول کا ناغہ نہیں کریں گے، لیکن قرآن شریف کے لیے وہ ہمارے اندر اہمیت نہیں جو ہونی چاہیے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، اور اس میں کیا کچھ ہے، جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ پر اس کے اسرار، اس کے راز اور کائنات کی حقیقت کھلتی جائے گی۔ لیکن کوئی پڑھے ہی نہیں تو بتائیے پھر کیا کیا جائے؟ اہمیت دیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ کیا ہے اس میں اور کیا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کاش کہ قرآن کو اہمیت دی ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اس قرآن میں کیا کچھ ہے۔ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ کی صفت ہے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، یہ غیر مخلوق ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی تھی، وہ ساری زبانیں جانتے تھے، کیونکہ نبی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے اس قوم کی زبان سکھائی جاتی ہے اس کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، جتنی بولیاں زبانیں ہیں سب جانتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو ناسمجھ ہیں، وہ زبان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نبی پاک پر کسی اور زبان میں نازل ہوا، حضور نے اس کو عربی میں پڑھ دیا۔ تو جو ایسی بات کرتا ہے یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، اس بات کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یعنی بیس لیس، یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، فاسد خیال ہے، اور اگر یہ اس کی بات مان لی جائے تو پھر اس کلام پر کتنے اعتراض ہوں گے، تو ان کا ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ عربی زبان باقی زبانوں سے افضل ہے، دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہوں گی، 200 سے زیادہ ملک ہیں۔ آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، نہیں اپنے شہر میں دیکھیں لوگ کتنی زبانیں بولتے ہیں۔
آپ کو پشتو بھی ملے گی، سندھی بھی ملے گی، براہوی بھی ملے گی، بلوچی بھی ملے گی، گجراتی بھی ملے گی، اور کتنی زبانیں، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے ہوں گے کتنی زبانیں لوگ بولتے ہیں۔ پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہاں کی 15-16 زبانیں تو قومی زبانیں ہیں ان کی جو بولی جاتی ہیں۔ پھر دنیا بھر میں کتنی زبانیں ہیں، تو یہ سب سے افضل زبان ہے عربی، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، اور جنتیوں کی بولی بھی عربی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عربی ہے، اس میں دوسری زبانوں کے لفظ ہیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو عربی نہیں ہیں۔ مثلا سجیل کا لفظ کہتے ہیں، فارسی لفظ ہے، اس کے معنی پتھر کے اور مٹی کے ہیں۔ سرہن کا لفظ ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، اور ارمینیا کی بولی ہے۔ ولات حین مناس کے لفظ ہیں، لات بمانل، لیس سریانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں، تو قرآن عرب کے محاورے کے مطابق نازل ہوا۔ جو لفظ عربی لوگ بولتے تھے، آپس میں استعمال کرتے تھے، وہ لفظ چند بیان کیے گئے۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، مصر ایک ملک کا نام ہے، اگر اس کو کچھ اور لکھا جاتا تو پتہ چلتا کہ کس کا ذکر ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب لات اور عزا ان کے بتوں کے نام تھے، اگر ان کی جگہ کوئی اور لفظ لکھا جاتا تو پتہ چلتا۔ روم ایک ملک کا نام ہے، پوری سورت ہے روم کی قرآن میں۔ تو جو لفظ بولے جاتے تھے وہی آئے ہیں، کوئی اور ایسا لفظ نہیں آیا جو اجنبی ہو۔ اس لحاظ سے میں نے یہ بات آپ کو بتائی۔ قرآن کو جب بھی پڑھا جائے گا عربی میں پڑھا جائے گا، اور پوری دنیا کے جہاں کہیں بھی کوئی پڑھے گا وہ عربی میں ہی پڑھے گا، کسی اور زبان میں نہیں۔ سمجھنے کے لیے وہ ترجمہ تفسیر دوسری زبانوں میں پڑھ سکتا ہے، مگر قرآن کا پڑھنا ہوگا تو کس زبان میں ہوگا؟ عربی میں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، مانا تو میرے اسی سے سمجھ آ رہے ہیں، عربی سے سمجھ نہیں آ رہے، تو نے عربی نہیں سیکھی، یہ تیرا نقص ہے۔ ترجمہ کرنے والا صحیح ترجمہ کر سکا ہے یا نہیں؟ ہر ترجمے پر تو نہیں آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ تو عربی پڑھنے کا اپنا ثواب ہے، ترجمہ پڑھنے کا وہ ثواب نہیں۔ ہاں، آپ کو عربی آتی ہو، ترجمہ سمجھ کے کریں اور پھر اس پر عمل کریں، وہ اور بات ہے۔ آپ عالم ہیں، تفسیر کریں، تو عالم ہونے کے لیے تفسیر کے لیے کتنے علوم جاننا ضروری ہے وہ بھی معلوم ہونے چاہیے۔ ہر شخص کو اجازت نہیں، کیوں؟ غلطی کر جائے گا۔ میں نے اس حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ باتیں سنائی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہوا ہے، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے اور تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کا فرمان کہ 18 یا 21 علوم آتے ہوں تب ترجمہ کرے۔ اگر اتنے علوم آپ کو ان علوم کے نام نہیں آتے، وہ علوم پڑھے نہیں، تو آپ کدھر سے ترجمہ کرنے بیٹھ گئے؟ وہ ایک شخص تھا، کاتب، کتابت کرنے والا، لکھنے والا، خطاطی، کیلیگرافر کہتے ہیں انگلش میں۔
ایک شخص نے چاہا کہ قرآن لکھواؤں میں. اس نے پوچھا بھئی کوئی کاتب ہے؟ بتایا گیا کہ جی ایک کاتب ہے، مگر اس کی یہ بات مشہور ہے، اس کو جو بھی لکھنے کو دو اس میں تبدیلی کر دیتا ہے. یعنی آپ اس کے پاس لے کے گئے مجھے یہ لکھنا ہے، وہ آپ کی عبارت میں جو آپ نے لکھا ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ بدل دیتا ہے. وہ جنہوں نے قرآن لکھوانا تھا وہ اس کے پاس گئے، کہا یہ اللہ کا کلام ہے، میں لکھوانا چاہتا ہوں. اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے، ثواب کی بات ہے. کہا آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بدل دیتے ہیں عبارت. وہ اس نے کہا لوگ میرے پاس جو لکھ کے لاتے ہیں اس میں غلطی ہوتی ہے، انہوں نے غلط لکھا ہوتا ہے، وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو میں ان کی غلطی ٹھیک کرتا ہوں، بدلتا نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے کہا بالکل جی، اللہ کے کلام میں کیسی غلطی، تو میں اللہ کے کلام میں کیوں بدلوں گا، اللہ کا کلام ہے. بہرحال تاکید کر دی کہ اس میں کچھ اپنی طرف سے نہ کیجیے گا، لکھ دے. کتنا عرصہ لگے گا؟ اس نے جو ٹائم بتا دیا کہ پتہ نہیں 6 مہینے لگاؤں گا، سال لگاؤں گا، جو بھی ٹائم. جب وہ مکمل ہو گیا یہ لینے گئے، دیکھا اس نے لکھ دیا تھا. کہنے لگے کچھ آپ نے تبدیلی تو نہیں کی؟ کہنے لگا میں نے کوئی خاص تبدیلی نہیں کی، کچھ باتیں مجھے غلط لگی وہ میں نے ٹھیک کر دی. اب قرآن میں وہ کہہ رہا ہے. اگلا بندہ سن کے چونکا، کیا غلط باتیں تھیں اس میں؟ کہنے لگا قرآن کی آیت تھی وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. اب اس کو عربی آتی نہیں تھی. اس نے کہا دیکھو نوح علیہ السلام کے ساتھ نادان کا لفظ لکھا ہوا ہے، حالانکہ نادانا کا مطلب ہے کہ پکارا. اس نے عربی نہیں سمجھی، وہ فارسی کا نادان سمجھ گیا. کہنے لگا نبی کو نادان لکھا ہوا تھا تو میں نے نادانا کی جگہ دانا لکھ دیا ہے. بظاہر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی طرف سے درستی یا تصحیح یا اصلاح کے نام پر، لیکن کتنا ظلم کر رہا ہے اس کا اندازہ کر لے. اچھا اور کیا ہے؟ کہنے لگا ساری عمر ہو گئی ہے سنتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ملی، عصا جس کو کہتے ہیں. یہاں قرآن میں وَعَصَىٰ آدَمُ لکھا ہوا تھا. اب عصا اس نے لاٹھی کو سمجھ لیا جس کو کہتے ہیں. عصا کے معنی تو خطا کے تھے وہاں. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اس نے اپنا عصا وہ لاٹھی سمجھ لیا. کہنے لگا وہاں عصا آدمو لکھا تھا تو آدم کی جگہ میں نے موسیٰ کر دیا. اس نے کہا اور کیا کیا؟ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مشہور ہے، یہاں خر موسیٰ لکھا ہوا ہے. فارسی میں خر گدھے کو کہتے ہیں، اس نے اس کو عربی کا سمجھ لیا. کہنے لگا یہ خر عیسیٰ لکھا ہوا تھا تو خر موسیٰ میں نے کر دیا. لا حول ولا قوت. وہ بندہ کہنے لگا اور کیا کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو کوئی اتنی خاص غلطیاں نہیں تھیں، میں تو پریشان ہو گیا کہ اللہ کے پاک کلام میں فرعون کا نام، خدائی کا دعویٰ کرنے والا دشمن اور اس کا نام، قارون کا نام، حامان کا نام، اتنے بڑے بڑے دشمن اللہ کے، ان کا نام اور اللہ کے پاک کلام میں. میرا تو خون کھول گیا. میں نے کیا کیا ہے پھر؟ میں نے یہ کیا کہ جہاں فرعون کا نام تھا وہاں تیرا نام لکھ دیا ہے، اور جہاں قارون کا نام تھا تیرے باپ کا لکھ دیا ہے، جہاں حامان کا تھا تیرے دادے کا لکھ دیا کہ ان سے تو اچھے ہیں. معاذ اللہ. میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی؟ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا کیا مومن رہے گا؟ اونچی استہزاء بھی جائز نہیں ہے. استہزاء کا مطلب جس کو آپ اردو میں مذاق کرنا، تمسخر کرنا، ٹھٹھا لگانا کہتے ہیں. وہ بظاہر اپنی طرف سے تصحیح کر رہا تھا، درست کر رہا تھا، لیکن بیڑا غرق اپنا کیا اس نے یا نہیں کیا؟ اونچی. یہی ان لوگوں کا حال ہے
جو خود سمجھتے نہیں اور جو ان کو صحیح سمجھ تو آتی نہیں ہے، جو انہوں نے سمجھا اسی کو صحیح سمجھ کر وہ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لیں گے تو کیا پوری ہدایت مل جائے گی؟ ترجمہ صحیح ہو، کسی استاد سے پڑھیں۔ مرزا غالب کا کلام پڑھنا ہے تو استاد لاؤ، ٹیوشن لو۔ قرآن کریم کو خود ہی سمجھنا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، حالانکہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا یہ انسان کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، مگر جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق۔ تو میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ احتیاط کے لیے۔ آپ کہیں گے جی جب اتنے ڈرنے والی بات ہے تو جی اس سے دور ہی رہیں، جو ایسا سمجھے تو پھر وہ باقی چیزوں پہ کیوں محنت کرتا ہے، وہاں کیوں سیکھتا ہے؟ ڈاکٹری کی تمام جتنے ان کے فارمولے ہوتے ہیں جو ان کی زبان ہے وہ آسان ہے، وہ سیکھے گا۔ میتھمیٹکس مشکل ہے، وہ فارمولے سیکھے گا۔ کیوں؟ پیسے کمانے ہیں۔ اس پہ کیوں اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں دین کی اہمیت نہیں ہے، قدر نہیں ہے۔ تو ہم قرآن کو اہمیت دیں گے، صحیح طرح پڑھیں گے تو یہ ہمارے سینے روشن کرے گا، اور جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور سے ہو سکتا نہیں۔ کچھ لوگ دوسری زبانیں دنیا کی سیکھتے ہیں، منع نہیں ہے، آپ دنیا بھر کی زبانیں سیکھیں، منع نہیں ہے، مگر ان زبانوں کو سیکھ کر دین آگے پہنچائیں، دوسروں کو ہدایت کے لیے وہ زبان سیکھیں۔ اور اگر فقط آپ نے اپنی کمائی کے لیے سیکھی ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس سے آپ کو اس نیت سے سیکھیں گے کہ میں یہ سیکھ کر دین دوسروں تک اس زبان میں پہنچاؤں جو اس زبان کو جاننے والے ہیں، تو آپ کا وہ زبان سیکھنا بھی اچھا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا، بتا دیا صحیح قرآن پڑھ کے۔ اب کوئی قرآن صحیح نہیں پڑھے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا۔ ایک بات حفاظت کے حوالے سے میں نے ایک بات آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، ایک مرتبہ پھر سنا رہا ہوں۔ پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک بار یا زیادہ بار، ایک بار پھر سن لیں۔ بہت بڑا اجتماع تھا، اسٹیج پر علماء بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں لوگ یہی کہتے تھے نا یہ کہ جی قرآن اصلی نہیں ہے، تو وہ اس کا جواب دینا تھا اس شخص نے آ کر خطبہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین ہے نا، اس نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ جتنے بیٹھے تھے سب بول پڑے رب العالمین۔ پھر پڑھو، اس نے دوبارہ پڑھا، اس نے پھر رب العالمین کہہ دیا۔ وہ سارے کہنے لگے رب العالمین ہے، دھیان سے پڑھ۔ تیسری مرتبہ پڑھا، پھر اس نے اسی طرح پڑھ دیا۔ تو وہ چھوٹے بڑے سارا مجمع بول رہا تھا اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پہلی آیت نہیں آتی۔ اس نے کہا رک جاؤ، میں نے صرف ایک زیر زبر کی تبدیلی کی ہے ایک جگہ، رب العالمین کو رب العالمین پڑھ لیا ہے۔ تم سارے چیخ اٹھے ہو اور مجھے سنانے لگ گئے ہو، تم نے سب نے مجھے پڑھنے سے روکنا چاہا کہ تجھے نہیں آتا تو نہ پڑھ، میں نے صرف ایک زیر کی جگہ زبر لگا دیا تو کسی نے مجھے پڑھنے نہیں دیا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن تبدیل ہو گیا ہے، قرآن بدل دیا گیا ہے، جب ایک زیر زبر کا فرق برداشت نہیں ہو رہا تو قرآن میں تبدیلی کیسے برداشت ہو جاتی ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے کہا میں اس لیے جان بوجھ کے کر رہا تھا، مجھے آپ کو یہ بات سمجھانی تھی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک زیر زبر غلط پڑھ رہا ہوں تو سارے بول رہے ہیں، تو کوئی غلط پڑھے تو کیسے برداشت ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہے،
قرآن کی حفاظت اللہ تعالی کر رہا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کر سکتا، اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام۔ وہاں گیٹ پر کسی کو کہو جس کے پاس بھی فون ہے اس کو اندر آنے سے پہلے کہیں فون بند کرے، مسجد میں آ کے کوئی گھنٹی نہ بجائے۔ بڑا شوق ہے ان لوگوں کو مسجد میں موسیقی بجانے کا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو عربی زبان سیکھنی چاہیے، نبی کی زبان، قرآن کی زبان، جنتیوں کی زبان۔ ہم دوسری زبان سیکھتے ہیں، عربی بھی سیکھیں اور اس کو اہمیت دیں، اس سے پیار کریں، کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کے حبیب کی زبان ہے۔ اللہ کہتا ہے روشن عربی زبان میں ہے قرآن۔ کیا مطلب؟ لغت میں وسعت ہوتی ہے، الفاظ کے بناؤ میں، تراکیب میں اضافے ہوتے رہتے ہیں، مگر اس عربی کی جو اصل لغات القرآن ہے وہ بدلی نہیں ہے، وہ اسی طرح ہے کیونکہ قرآن کی زبان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا چرچا اگلی کتابوں میں جو پہلے تھیں ان میں بھی ہے۔ یہ زبور کی جمع بمانے کتاب، یعنی پہلی کتابیں جو نازل ہوئیں ان میں بھی قرآن مجید کا ذکر۔ یہاں مفسرین نے فرمایا یہ جو وَإِنَّهُ، یہ جو ضمیر ہے، اگر یہ قرآن کی طرف ہے تو اس کے معنی قرآن ہے، اور یا اس کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر طرف ہے یہ ضمیر، تو مطلب یہ ہوگا کہ میرے نبی کی نعت بھی ساری کتابوں میں ہے جو پہلے نازل ہوئی صحیفے، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ غافل شمار ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ پہلی کتابوں میں یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے علماء، چنانچہ اگلی آیت میں نے پہلے بھی سنائی تھی، پھر سنیں، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ پہلے یہ فرمایا کہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر، اور پھر کہا کیا ان کے لیے نشانی نہیں تھی کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے عالم۔ اس وقت جتنے بھی مدینہ منورہ میں یا دیگر علاقوں میں جو جن کے ساتھ مسلمانوں کی بات چیت ہوئی، ان میں سے کتنے تھے جو بھی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ پہلی کتابوں میں ذکر ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان پہ قرآن نازل ہوگا، نبی کی خصوصیات، ان کی شان ان کتابوں میں بیان ہوئی تھی۔ وہ سارے خوب جانتے تھے حضور کی تشریف آوری کے، بلکہ منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان کب آئیں، مگر جب آئے تو پھر انہوں نے سب نے مانا نہیں، کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا، ہٹ درمی پہ اتر آئے، ضد پر۔ تو یہ ان کو بطور نشانی کہ تمہارے پاس تو یہی نشانی کافی ہے کہ تمہارے علماء، بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں نبی کو، ان کو پتا ہے، اب انکار کی تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اہل مکہ نے مدینہ کے یہود سے معلومات حاصل کی، مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے، مکے والوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بتاؤ، ان کی نبوت کے بارے میں بتاؤ، یہ حق ہیں یا نہیں؟
تو انہوں نے علماء نے کیا جواب دیا کہ ان کی نعتیں ہم پڑھ چکے ہیں آسمانی کتابوں میں، یہ ان کے ظہور کا وقت ہے، تو اگر وہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ نشانیاں ان میں ہیں تو ان کو مان لو۔ اس کے باوجود وہ مانے نہیں، جن کے قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، باقی ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی شخص پر اتارتے جو عربی نہ ہوتا کہ وہ انہیں پڑھ سناتا، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ ضد پکڑی ہوئی ہے انہوں نے ماننا نہیں۔ آجمین، آجمی کی جمع، یہ زیادہ بڑی جمع لائی گئی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تو بہت ہی قابل کہتے ہیں نا، ہم بہت اچھے ہیں، اہل زبان ہیں، ہم بڑا صاف بولتے ہیں، ہمیں پاس ایک ایک چیز کے لیے کئی لفظ ہیں۔ مثلا آپ کو صرف نمونے کے بتا دوں، شیر درندہ ہے، آپ کے یہاں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شیر، کیونکہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں آیا ہوا ہے شیر، عربی میں اس کے لیے 200 کے قریب لفظ ہیں۔ شیر کے لیے کتنے لفظ ہیں؟ 200 کے قریب۔ اتنی زبان، اس میں وسعت، تو تم اہل زبان ہو، دوسروں کو اپنے سامنے گونگا کہتے ہو، تمہیں روشن عربی سنائی جا رہی ہے، اندازہ نہیں ہوتا؟ اور پھر تمہارے علماء گواہی دے رہے ہیں۔ تمہیں اگر کوئی اور کسی زبان میں پڑھ کے سناتا تم نے تب بھی ماننا نہیں تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو عربی میں گفتگو نہیں کر سکتے وہ اس کے بارے میں تو اور زیادہ ہوتا، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر کوئی اور زبان والا ہوتا اس پر اترتا تو انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے یوں ہی جھٹلانا پیرا دیا ہے مجرموں کے دلوں میں۔ صحیح قراءت کے ساتھ پڑھنے والے ان کو سن کر تم نہیں مان رہے ہو تو تم نے دوسروں کا کیا ماننا تھا؟ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے جو دل ہیں، دل وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بندے کا کلام اونچی نہیں ہے، اس کے باوجود تم اس کو نہیں مانتے ہو، تو تمہیں اب کیا دیکھنا پڑے گا؟ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں گے دردناک عذاب۔ اگر قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کے حصے میں کیا رہ جائے گا؟ عذاب۔ اب دھیان سے سنیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اللہ تعالی نے ان کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں نے جب کہا تھا کہ جی ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، یہ تو جو انسان بنا رہا ہے یہ زمین میں خون کرے گا، فتنہ کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ان کو اللہ نے نام سکھائے، ان کا ذکر ہے ایک شاگرد کی حیثیت سے، میرے نبی پاک کا ذکر ہے استاد کی حیثیت سے، وہ ہمارے استاد بن کر آئے ہیں، اللہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے استاد ہیں۔ یعلمکم، تمہیں سکھاتے ہیں،
تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب چیزوں کے صرف نام سکھائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ سکھایا۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہی ہے، حضور خود فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں اپنی چھاتیوں میں پایا، سینے میں پایا۔ فوجدت بردھا بین ثدیی، پھر کیا ہوا؟ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، حضور فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں مجھے سب کا علم ہو گیا، سب کو۔ اب ماں کا لفظ ہے، ماں غیر متناہی، یعنی اس کی کوئی ہم حد نہیں بیان کر رہے، وہ لا متناہی ہے یا عام ہے، دو صورتیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا مجھے سب کا علم ہو گیا۔ اتنی بات نہیں، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، میرے لیے ہر شے روشن ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا، سب کو۔ آپ کو بہت سی چیزوں، یہ کیا چیز ہے بھائی، اس کا کیا نام ہے، آپ کو پوچھنا پڑتا ہے۔ حضور نام بھی جانتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ ہر وہ ذرہ کائنات کا جو اللہ کی ربوبیت میں شامل ہے وہ نبی کی رسالت سے خالی نہیں، ساری کائنات کے نبی بن کے آئے۔ میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، ہمارے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری، اب فیصل آباد کہتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شہزادے حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا صاحب کے شاگرد بھی اور خلیفہ بھی۔ فیصل آباد میں مزار ہے، جنگ بازار میں سنی بڑی مسجد جو آپ کی آج بھی۔ کراچی آئے تھے، وہ کتابوں کی ایک دکان میں چلے گئے، وہ دکاندار دوسرے عقیدے کا تھا، اس کو پتا چلا کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم آئے ہیں، تو وہ سامنے آیا کہ میں ان سے کوئی سوال کروں اور ذرا ان کو تھوڑا سا پریشان کروں، نیچا دکھاؤں۔ اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اس نے آ کر زمین سے ایک تنکا اٹھایا۔ تنکا جانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پنجابی والے ککھ کہتے ہیں، ککھ ہے تنکا، ایک وہ چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور کہنے لگا آپ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، تو کیا اس تنکے کا بھی علم ہے؟ اب لازمی بات ہے، تنکا کسی شاخ سے، کسی چیز سے، درخت سے ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہیں گے اتنے چھوٹے تنکے کا علم نہیں ہے، تو میں کہوں گا پھر ہر چیز کا علم تو نہیں ہوا، پھر اس طرح بات بڑھے گی۔ وہ عالم تھے، محدث، انہوں نے آگے سے حدیث سنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور فرماتے ہیں کائنات میں شریر جنوں انسانوں کے سوا ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا، اونچی کہیے، اللہ کا رسول۔ ان کا یہ جو تنکا ہے یہ بھی شے ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو کہا اب یہ بتاؤ کہ کیا اس تنکے کو بھی نبی کا علم ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو بتا یہ تنکا بھی جانتا ہے یا نہیں؟ وہ منہ پلٹ کے چلا گیا، اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ پتا کیا چلا؟ یہ اپنے علم پر ناز کرنے والے، اپنے آپ کو کہلانے والے نبی کی شان کا انکار کرتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے سکھائے گئے ہیں۔ ان جیسا پوری کائنات میں کوئی عالم، اونچی کہیے،
جس کا یقین ہو وہ زور سے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شان بھی وہ بیان کرے جو خود اتنا علم جانتا ہو کہ بیان کر سکے. کسی قدر پوری تو کوئی کر سکتا نہیں سوائے رب کے. ان کی پوری شان اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. قصیدہ بردہ پڑھ کے دیکھ لو. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. کیا ہے پورا شعر کہ ہمارا علم کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اتنا جانتے ہیں وہ بشر، لیکن ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے علم میں اتنا ہی بس، لیکن وہ کیا ہیں اور وہ کیا نہیں ہیں یہ ہم جانتے نہیں. ان کی شان کو سوائے رب کے پوری طرح کوئی جانتا نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں باتیں کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. اللہ تعالی سکھانے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے اللہ نے، اپنے حبیب کو سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ. اب اس میں 5 علوم کی بحث ہوتی ہے. سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں 5 علوم کی بحث ہوتی ہے. بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا، کون کہاں مرے گا، قیامت کب آئے گی. یہ کتنے ہیں علوم؟ اونچی. ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں. قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا. اس کو علوم خمسہ کہتے ہیں. بحث کرنے والے جب تھک ہار جاتے ہیں تو ان پر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خود سے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اور اللہ کسی کو بتا دے، اللہ کسی کو، تو پھر وہ اللہ کے بتانے سے جانے گا یا نہیں؟ اونچی. خود سے ذاتی طور پر علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. اچھا، اب میں صرف آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے الفاظ ہیں. بارش کب ہوگی اللہ کے سوا کوئی جانتا. آپ کا محکمہ موسمیات کیا کر رہا ہے؟ دنیا بھر کا ویدر ڈپارٹمنٹ ہر ٹی وی پر، ہر ریڈیو پر بتا رہے ہیں کل بارش ہوگی، اتنی ہوگی، فلاں جگہ ہوگی، فلاں جگہ ہوگی. بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے ہیں؟ اونچی. اچھا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا؟ اونچی. اب کیا بولو گے؟ میں یہ ان لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کر رہا ہوں. اچھا جی، میدان بدر میں ایک دن پہلے حضور نے نشان لگا دی ہے، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی، کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی. قرآن کہتا ہے ماذا تکسب غدا، کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا اللہ کے سوا کوئی جانتا. نبی بتا رہے ہیں. اب بولو، کیا بولو گے؟ پوچھ رہا ہوں یہ سوال ان لوگوں سے جو نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں. میرا جواب سن لیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ نبی خود سے جانتے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں نبی اللہ تعالی کے بتانے سے جانتے ہیں. اللہ تعالی کے. اب کتنا اللہ نے بتایا میں اور آپ ناپ سکتے؟ اونچی نہیں. آپ دنیا میں ایک شخص کا علم ناپنے کو کہوں آپ کو مشکل ہو جائے گی. اس وقت پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں میں کہوں گا ان کا علم ناپ کے بتاؤ، ناپ لیں گے آپ؟ نہیں. نبی کا علم ناپنے چلے ہیں یہ لوگ. تو یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن.
رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. قرآن میں ہر شے کا روشن بیان، کوئی خشک، کوئی تر، کوئی سوکھی، کوئی گیلی چیز، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. اور اللہ سکھانے والا، نبی سیکھنے والا، کمی کدھر سے ہوگی؟ اور جو سکھایا جا رہا ہے اس میں ہر شے کا روشن بیان. کمی ہو سکتی ہے؟ تو ان کے ذہنوں میں کمی ہے، جو لوگ نہیں سمجھ رہے ان کی عقلوں میں، ذہنوں میں کمی ہے. نبی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. جتنا دیا اللہ نے، جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا اور کیا چھپانا تھا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرا موضوع اس وقت علم غیب نہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف جھلکی بتائی ہے. ہیر پھیر کرتے ہیں بہت ہی زیادہ. اپنے لیے لکھ دیں گے جی اتنا بڑا عالم ہے کہ جی زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. اپنے استاد کے لیے لکھ دیں گے جی صدیوں میں ایسا نہیں ہوا. نبی کی بات آئے گی تو مرچیں لگتی ہیں، وہاں ان سے ہضم ہوتا نہیں. سوچیں، غور کریں. یہ ان کو دیوار کے پیچھے کا نظر نہیں آتا تو یہ کہتے ہیں شاید ہمارا یہ جیسا حال ہوگا نبی کا. اور نبی تو بخاری پڑھ لو، قرآن نہیں پڑھتے ہو بخاری پڑھ لو. تمہیں کہتے ہیں نا بخاری میں دکھاؤ، حضور فرماتے ہیں میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. ابھی کل آپ نے سورج گرہن کراچی میں ہوا. سورج گرہن، سولر ایکلپس جس کو کہتے ہیں. اللہ چاہے تو سورج کو بھی بے نور کر دے. سورج کی پوجا کرنے والوں، یہ سورج پوجا کے لائق نہیں، رب نے بنایا، وہ اس کو بھی بے نور کر دیتا ہے. اس سورج کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، جب سورج کو گرہن لگے نماز پڑھو. سورج کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو، تماشا نہیں ہے. کیا کرو؟ جماعت کرا لو، نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے سورج گرہن کی. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے قدم آگے کیا جائے اور ہاتھ یوں بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتے ہیں. پھر قدم پیچھے کر لیا، نماز پوری کی. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے قدم آگے بڑھایا تھا، کچھ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، کیا ماجرا تھا؟ فرمایا جنت میرے سامنے آ گئی تھی. آپ کو جنت نظر آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ان کو نظر آتی ہے جو اعتراض کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت میرے سامنے آ گئی، میں پھلوں کا ایک گچھا، ایک خوشہ لینے لگا. اگر میں لے لیتا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہوتا. ہمارا یہ حال ہے. اونچی حضور نے جنت کی خبریں، دوزخ کی خبریں، آسمانوں کی خبریں، خود رب غیب الغیب کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک نے بتایا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والے نہیں جانتے. ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. تو قرآن تو نبی کو اللہ نے پڑھایا، سکھایا، تو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا. علم مصطفیٰ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں سمجھ لینا کہ یہ علم والے نہیں، خود کو عالم کہلانا چاہتے ہیں، نبی کے علم کی تنقیص کر کے، نقص کر کے. تو ایسے لوگ عالم ہو سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی اور غیر عربی پر اتارتے نا، جو عربی نہیں ہوتا اس پر، وہ انہیں پڑھ کے سناتا، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا، تو یہ ان کی قسمت ہی ہے، انہوں نے جھٹلانا ہی ہے اور یہ عذاب دیکھیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر ان کے لیے کیا رہ جائے گا؟ حجت قائم کر دی، سمجھا دیا. یہ نہیں ہے کہ جی جب کوشش نہیں کر رہے، جاننا نہیں چاہ رہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ مقدر کیا ہے؟ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں گے دردناک عذاب. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو
تو جو عذاب ہے وہ ان پر اچانک آ پڑے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان پر وہ عذاب اچانک آ جائے گا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو عذاب دیکھ کے کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے، کچھ مہلت ملے گی، کوئی ٹائم ملے گا؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا دیکھو تو اگر کچھ برس ہم انہیں برتنے دے دیں، ٹائم دے دیں، ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ، پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ وعدہ دیا جاتے ہیں، یعنی عذاب، ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برت رہے تھے، برتتے تھے، کیا کام آئے گا؟ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں۔ آپ نے یہ آیتیں سنی، خلاصہ پیش کروں۔ آج بھی لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، لے آؤ جو کرنا کرنا کر لو، اکثر کی زبان پر نکلتے ہیں یہ جملے، جو کرنا کر لو۔ سنیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، تو ان سے کہا گیا دنیا و آخرت کا عذاب اچانک آ جائے گا، اور تم جو کر رہے ہو کہ جی آنے دو دیکھا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ بھی نہیں آئے گی تمہیں، اچانک آئے گا۔ اچانک عذاب کے آنے کو جانتے اور سمجھتے نہیں ہو تم، یعنی انہیں اس کا اچانک آنا معلوم نہیں تھا۔ حسرت سے کہیں گے ہائے افسوس ہم ایمان نہ لا سکے، کاش ہمیں مہلت مل جاتی، ہم سے جو بات چوک گئی یا ہم سے بھول ہو گئی ہم اس کی تلافی کر لیتے۔ کیا ہمیں مہلت مل جائے گی کہ ہم ایمان لے آئیں؟ عذاب آنے کے بعد کہیں گے مہلت مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ڈر سنایا، عذاب کی خبریں دیں، تو کہنے لگے کب تک ڈراتے رہیں گے، اور وہ عذاب کب آئے گا؟ اس وقت تو بڑی جلدی تھی کہ آپ ڈرا رہے ہیں، کب آئے گا وہ عذاب؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا ہمارے عذاب کو جو جلدی مانگ رہے ہو، کبھی کہتے ہو جی پتھر برسا دو، کبھی کہتے ہیں جی جس عذاب سے ڈراتے ہو وہ لے آؤ، کبھی کہتے ہیں زمین پھٹ جائے گی، جس عذاب کی باتیں کرتے ہو کب آئے گا؟ لیکن جب عذاب آ گیا تو ان کا حال یہ ہے کہ اب کہتے ہیں ٹائم مل جائے، مہلت مل جائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ یہ غفلت جو ہے، انسان کی ہٹ درمی جو ہے، یہ اسے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ایک ہوتا ہے سچی بات پر پکا ہونا، اور ایک ہوتا ہے ہٹ درمی کہ صحیح ثبوت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ماننا نہیں۔ دونوں میں فرق ہے، کہیں آپ اس کو ادھر نہ لگا لیجئے گا۔ سچی بات پر پکا ہونا اچھی بات ہے، اور غلط بات پر اڑ جانا یہ ہرگز اچھی بات نہیں۔ تو سمجھدار کون کہلائے گا کہ اسے خطرے کی بو آ جائے تو احتیاط کر لے، یہ آگے سے لے آؤ لے آؤ عذاب جو لاتے ہو، تو جب آ جائے گا تو سمجھ بھی نہیں آئے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا پکڑ کیسی ہوگی، پھر کیا کریں گے؟ جی ٹائم مل جائے، مہلت دے دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب مہلت مل سکتی نہیں، وقت جو گزر گیا اس کے اس حوالے سے اب کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی کہ انہیں رعایت ملے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قتل کرنے کے بعد کوئی کہے
کہ جی مجھے رعایت مل جائے، دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، جو کام ہو گیا ہو گیا۔ اب آپ عذاب دیکھ کر کہہ رہے ہیں، آپ کو کتنی بار سمجھایا گیا، بار بار سنایا گیا، اس وقت تو بڑے شیر بن رہے تھے، لے آؤ عذاب، کب آئے گا؟ اب کیا ہوا؟ اب مہلت مل سکتی اونچی۔ دھیان سے میرا جملہ سن لیں، کفر پر رہتے ہوئے یعنی کافر کے لیے لمبی عمر اور زیادہ مال، لمبی عمر اور کبھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کافر کے لیے کفر پر رہتے ہوئے لمبی عمر اور زیادہ مال فائدہ مند، کیونکہ وہ اس سے عذاب کو نہ دفع کر سکے گا نہ ہلکا کر سکے گا۔ مومن کے لیے لمبی عمر اور مال ہونا اس سے زیادہ نیکیاں کراتا ہے۔ زیادہ جیے گا، زیادہ عبادت کرے گا، زیادہ مال ہوگا، نیکی پہ زیادہ لگائے گا، نیکی پہ لگانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کافر کے لیے لمبی عمر یا زیادہ مال مفید نہیں، مومن کے لیے مفید ہے۔ اور کافر و فاجر کے لیے مال بھی لمبی عمر بھی وبال بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے برائیوں کا زیادہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سنیں جو اہم بات آئی ہے، میں اس کو مختصراً آج سنا رہا ہوں، باقی بعد میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی اس وقت تک جب تک اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں گیا۔ پہلے لوگوں کو سچ بات بتائی گئی، غلط بات سے روکا گیا، سمجھایا گیا، نیکی پر خوشخبری، برائی پر ڈر سنایا گیا۔ جب نہیں مانا، ہٹ درمی میں آئے تو عذاب آیا، ورنہ نہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے یہ لوگ تو اچانک بم پھاڑ دیتے ہیں، کسی علاقے میں بمباری، ڈرون کر دیا، یہ کر دیا، پتہ بھی نہیں چاہیے، بچے پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، بستی سو رہی ہے، یہ تو بم گرا۔ ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آبادی تھی وہاں پہلے ڈر سنانے والا بھیجا۔ ڈر سنانے والا اونچی، اب منذر، ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، نذیر بھی اسی کے حوالے سے ہے۔ دھیان سے سنیں، دنیا میں اس وقت جتنے ملک ہیں، پہلے یہ ملکوں میں اتنی تقسیم نہیں تھی، اب زیادہ ملک بن گئے۔ پہلے صرف فارسی، یہ عراق وغیرہ سارے مل کے ایک ملک بنتا تھا۔ یہ ماوراء نہر میں ادھر آج چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، یہ چھوٹے چھوٹے بن گئے۔ پہلے یہ بستیاں تھی، ملک ایک بڑا تھا۔ جتنے بھی ملک دنیا میں ہیں، جہاں جہاں آبادی ہے، ہر جگہ ڈر سنانے والا پہنچا۔ ہمارے پاس تذکرہ محفوظ ہو یا نہ، قرآن میں 25-26 نبیوں کے نام ہیں، سب کے نام نہیں ہیں۔ نبی 1.25 لاکھ کم و بیش، 1,24,000 یا 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہہ دیتے ہیں۔ نبی آئے، نبیوں نے آ کر پیغام حق سنایا، لوگ نہیں مانے، ان کو ڈر سنایا گیا، نہیں مانے، جب سرکشی پہ آئے تو عذاب آیا۔ اب جو بستیاں تھیں، اب میں ابتدا سے سمجھاؤں، سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ ان سے پہلے کوئی انسان تھا؟ اونچی نہیں۔ حضرت آدم کی آگے اولاد، ان کی زندگی میں 1000 تک پہنچ گئی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں مل کے، پھر انسانی سلسلہ بڑھتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد نبیوں کی تاریخ پڑھتے رہے ہم، جتنوں کا ذکر ملتا ہے درمیان میں اور کتنے آئے، کہاں کہاں، حضرت ادریس، حضرت نوح، پھر حضرت آگے
ان کی اب آپ نے 5 نبیوں کا تو ابھی ذکر سنا ہے جو رشتہ دار بھی تھے اور علاقوں میں آئے، نبی آتے رہے. انسانی آبادی جب سے شروع ہوئی ہے پہلا انسان ہی نبی تھا، اور اس وقت سے لوگوں کو پیغام جا رہا. اونچی کہہ دیجئے. مجھے پرانے زمانے میں پہلے بتاؤ کون لوگ تھے جن کو نبی کا پیغام نہیں پہنچا؟ پہلے وہ بتاؤ، لاؤ ڈھونڈ کے نکال کے وہ بندے، وہ زمانہ لاؤ کہ جی فلاں علاقے کے فلاں لوگوں کو نہیں پہنچا. میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت آدم سے انسانی تاریخ آج تک تقریباً 10,000 سال کی ہے، تقریباً 10,000 سال کی. اس 10,000 سال کی جتنی تاریخ محفوظ ہے اس میں بتاؤ کہ کون سے علاقے میں کون سے لوگوں کو اسلام کا نہیں پتا تھا. اور ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے ہو، عیسائی کے ہو، سکھ کے ہو، کسی ہندو کے ہو، کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان کہہ لو آپ، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے مسلمان. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو بھلے یہودی بنائیں، مجوسی بنائیں، عیسائی بنائیں. ہم لوگ اسی لیے فوراً کان میں اذان کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان. لوگوں کو سب کو پہلے دن سے پیغام مل رہا ہے. جو کٹتے گئے ان کے سامنے نبیوں نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ ایک قوم کا حال دوسری قوم تک جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا؟ پہلے یہ تو بتاؤ نا، واقف کون نہیں تھا؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جو نہیں ہوئے ان کا کیا قصور؟ تو قصور آپ اپنا پہلے تو تسلیم کرو نا کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کو عزت کی بات سمجھو، کہ آپ اللہ کا شکر کرو کہ آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں. پہلے اس پہ شکر کرو. یہ کہہ رہے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، یعنی یہ کہ تمہارے لیے مسلمان ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے، تم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. اب جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ماں باپ بناتے ہیں، تو وہ ماں باپ جو بگڑے ہیں وہ پیغام سن کر بگڑے ہیں نا. دوسرے کا پیغام اس کا بھی اس کا بھی سنا، اس کے نہیں مانا انہوں نے، وہ اپنی ہٹ درمی پہ رہے، نہیں مانا. کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کائنات کا نظام کوئی چلا رہا ہے؟ اور انسان کو تلاش ہے تو انسان تلاش کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آ گئی تمہیں؟ جب بچے تھے نہیں سمجھتی، جب سمجھدار ہو گئے تمہیں اب صحیح پتا چلنا شروع ہو گیا، تم نے جستجو کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں چاہا کہ مجھے حق معلوم ہو جائے؟ طلب حق تمہارے اندر کیوں نہیں تھی؟ تو یہ اعتراض کرنے والوں کے پاس جواب نہیں ہے، صرف اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالی نے کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک پہلے ڈر نہیں سنا دیا گیا. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی پہلے پہ عذاب آ گئے، ان کو پتا تھا نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں. سب جانتے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، دنیا بھر کو خبر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی. جتنے اس کے بعد تھے انہوں نے لازمی بات ہے دوسروں کو سنایا. اگر لکھنا نہیں بھی تھا تو سنتے آئے یا نہیں؟ اونچی. سینہ گزٹ آپ کہتے ہیں، سینہ بسینہ بات چلی نہیں چلی؟ اونچی. پیغام نہیں پہنچا کہ جی سارے تباہ ہوئے، یہ 80 ہیں جن کی آگے اولاد چل رہی ہے. اس کے باوجود پھر کہیں کہ نہیں جی ان کو نہیں پتا، تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہے اللہ تعالی نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہمیں صحیح غلط سمجھانے کا انتظام کیا ہے، خوشخبری اور ڈر سنانے کا انتظام کیا ہے. جب نہیں مانے لوگ سرکشی پہ آ گئے، ہٹ دھرمی پہ آ گئے، پھر عذاب آیا ہے. بغیر ڈر سنائے ایسا ہوا؟ اونچی کہہ دیجئے نہیں. تو اب جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اچانک، تو یاد رہے پہلے ڈر سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، بار بار بتایا گیا ہے. اگر آپ پرانا واقعہ لینا چاہتے ہیں قرآن سے لے لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے یا نہیں گئے؟
اس کو جا کے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ اس نے جادوگر بلا لیے، مقابلہ کروایا، اس کو پیغام حق پہنچ گیا تھا، اس کے باوجود وہ مانا نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نہیں مانا، وہ لشکر کا پیچھا کر رہا ہے۔ جب اس کو موجوں نے پکڑ لیا، پانی میں ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ عذاب دیکھ کے بولا، اس سے پہلے کیوں نہیں بولا؟ جب اپنی جان جاتی دیکھی تو بولا میں مانتا ہوں، تو اس وقت کا ماننا کام نہیں آتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم اعتراض نہ کریں، ہم اس بات پر شکر کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کسی مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے، پیدا ہوتے ہی ہمیں آواز حق سننے کو ملی ہے، اور جو اس کے بعد سمجھدار ہو گئے ان پر لازم ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں۔ دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں مختصراً، فطرت، فے تے رے تے، کیا پڑھنا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ یہ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جو دو نبیوں کے درمیان ہوتا ہے، دو نبیوں کے درمیان، یعنی پہلے نبی چلے گئے، ابھی دوسرے نہیں آئے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھنا۔ فطرت کے زمانے کا حکم یہ ہے کہ فطرت کے زمانے میں کسی نے شرک نہیں کیا، شرک، اس کے لیے بخشش ہو جائے گی، اس کے لیے بخشش، کیونکہ اس کو بات پہنچی نہیں سنی۔ اگر اس نے پہلے نبی کی تعلیمات لوگ بھول گئے ہیں، سنانے والا کوئی نہیں ہے، تو کہہ سکتا ہے وہ کہ مجھے نہیں پہنچا، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، اس کے لیے بخشش، یا ایسے لوگوں کا قیامت میں امتحان ہوگا، ان سے اللہ تعالی آزما کر فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن جس کو آواز پہنچی، اور آج کمپیوٹر کا دور، آپ کے ہاتھ میں فون ہے، پاکستان سے آپ بات کرنا چاہیں پوری دنیا کے کسی کنارے میں کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے؟ تو آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کو پیغام نہیں پہنچا؟ اور پھر پوری دنیا ہر وقت اسلام کے خلاف لگی رہی، جو اس مسلمان نہیں ہوئے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے یا نہیں کیے؟ تو پتا تھا نا، حق جانتے تھے، پتا تھا، اس کے باوجود مانے نہیں۔ تو بتائیے کوئی ہے ایسا جو کہے مجھ تک پیغام نہیں پہنچا؟ اگر کوئی مل جائے کہ جو کہے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، اس کا حکم فطرت والا ہوگا، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اور ایسے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں پر، ہمارے نبی پاک ان کے 500 کتنے برس کے بعد آئے، تقریباً 650 برس بتاتے ہیں۔ تو یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے جو دو نبیوں کے درمیان، کہ اگر اس میں کسی کو پیغام نہیں پہنچا تب تو وہ کہے، لیکن ایسا ملنا آپ کو آسان نہیں۔ پوری دنیا کو پتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کی، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ کون تھے؟ کافر تھے نا۔ تو انہوں نے کفر کیا، ان کو ایمان کی بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ انہیں ڈر سنایا گیا یا نہیں سنایا گیا؟ اور ابھی آپ نے 5 نبیوں کا ذکر سنا، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب کا۔ ابھی میں نے جو پچھلے 4-5 جمعے آپ کو سنایا، تو آپ نے سنا ہر قوم کو پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود وہ مانے نہیں۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی پتہ نہیں تھا، اور اللہ پہلے فرما رہا ہے اللہ نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی آواز پھر کہیے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے، مگر نبوت کے ساتھ زمانہ ان کا نہیں ہے، ان کی نبوت کا زمانہ چلا گیا۔ وہ آئیں گے
مگر میرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ تو لیکن تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں ہے؟ کس کا زمانہ ہے؟ یہ میرے نبی کا زمانہ ہے، انہی کی نبوت ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے آج بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو پیغام نہیں پہنچا، مشکل سے ملے گا۔ اس کو پتا ہے مسلمان کون ہے، اس کو پتا ہے عیسائی کون ہے، اس کو پتا ہے یہودی کون ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو نہ جانتا ہو؟ ہاں پہلے کو ثابت کرو کہ کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتا، اس کے بارے میں بات کرو ہم سے، ہم بتا دیں گے اس کا حکم بھی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بستی کو ایسے ہی ہلاک کر دیا گیا، ایسے ہوا نہیں۔ ہر علاقے میں نبی آئے۔ اب سارے نبیوں کے تمام حالات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، نام بھی موجود نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ نبی یا کم و بیش جتنے، سب کے نام بھی نہیں ہیں۔ قرآن میں تو 25-26 کے نام ہیں، سب کے نام بھی نہیں ہیں۔ کچھ نام دوسری کتابوں میں مل جاتے ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو ہم تو سب کے نام نہیں جانتے، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن وہ قومیں سنتی آئی تھی، کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جب لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک حضور کے ظاہری زمانے میں کتنے علاقے فتح ہو گئے تھے؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو چکی تھی، اسلام کا پیغام سب جگہ پہنچا۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اعتراض کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل اونچی، اور میں نے کہا اس کے باوجود اگر وہ کہیں تو بندہ لاؤ، میں نے اس کا بھی حکم بتا دیا۔ فطرت کا اگر کوئی ایسا مل جائے جس کو بالکل پیغام نہیں پہنچا تو اس کا معاملہ فطرت والا ہوگا۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا۔ اب کسی بستی میں کوئی ایک ڈرانے والا، کسی میں 2، کسی میں زیادہ، کیونکہ ایک بستی میں چند نبی بھی ہوتے تھے الگ الگ علاقے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے تھے، ایک اس علاقے کے لیے، ایک اس علاقے کے لیے، ایک اس علاقے کے لیے۔ تو ایک وقت میں کتنے سمجھانے آئے تھے، کتنے بتانے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ذکرا وما کننا غالمین، نصیحت کے لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے، بھیجے گئے تھے لوگ نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور ہم ظلم کرتے نہیں۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، کہنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انتظام رہا، اور آج بھی انتظام۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی پاک کا پیغام قریہ قریہ، گلی گلی، کوچے کوچے جا رہا ہے، پہنچ رہا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کوئی ایسا کہہ سکتا۔ اور اگر آپ کہو کہ جی ہے، تو پھر وہ کس کے خلاف تیاری کر رہے ہیں؟ دھمکیاں کس کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ہی دے رہے ہیں نا، پتہ نہیں ہے ان کو، تو وہ مسلمانوں سے چونکہ دشمنی رکھتے ہیں اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے وہ بھی غلط، جو نہیں سمجھتے وہ بھی غلط۔ صرف قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن ہمیں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے، تو اس میں غور کریں، سمجھیں، علماء سے سیکھیں، اور اپنے بچوں کو صرف رسمی پڑھنا ہی نہیں سکھاؤ، قرآن سے محبت بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے مجھے یاد نہیں رہا، حالانکہ
سورج گرہن کا اعلان ہوا تھا، میں اس وقت لوگوں کو بتا دیتا، لیکن وہ ایک ٹیلی ویژن نے مجھ سے وہ بیپر لے کر نشر کیا، لیکن جو پورا لیا تھا وہ پورا نشر نہیں کیا۔ پہلی گفتگو تو لائیو تھی، اس وقت جنہوں نے سننا تھا سن لیا، باقی نے بعد والا حصہ سنا، پہلے والا حصہ نہیں سنا۔ مختصراً بتا دوں اب، حالانکہ وقت گزر گیا۔ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورج اور چاند دونوں کو گہن یا گرہن لگ جاتا ہے، اکلپ کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں، وہ سولر ہو وہ لونر ہو، درمیان میں چاند کے سورج کے زمین آ گئی، یا چاند اور اس کے درمیان کوئی آ گیا زمین کے اس کے، تو یہ اللہ چاہے تو سورج کو بھی بے نور کر دے۔ یہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو پیغام ہے کہ اللہ چاہے تو سورج سے بھی روشنی ختم کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ یہ تماشا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کے لیے الگ سے کوئی اینک بناؤ، کوئی کہتے ہیں پانی کی بالٹی میں دیکھو، یہ دیکھنے کا تماشے کی چیز۔ اس وقت اللہ سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ یہ عبادت کا حکم کیوں دیا کہ اس کو نہیں دیکھو عبادت کرو، اس کو نہیں دیکھو۔ اب جو لوگ دیکھتے ہیں ان میں مختلف کہاوتیں، عورتوں کے لیے کہتے ہیں حاملہ عورت نہ دیکھے، چھری نہ پکڑو، اس وقت لوہے کی چیز نہ پکڑو، فلانی چیز نہ کھاؤ، اس طرح نہ ہو، یوں ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی احکام، شریعت اس لحاظ سے سمجھ آ جاتی ہے، جب حکم دیا نماز پڑھو تو کیا مطلب اس کو باہر جا کے تماشے کے طور پر دیکھنا نہیں۔ کچھ ہوتے ہیں تجربات، کیا ہوتے ہیں؟ کچھ کا تجربہ دوسروں کے لیے اگر انہوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا ہے تو غلط ہے۔ تجربہ، کسی کے تجربے میں کسی وجہ سے کوئی بات آئی ہے تو یہ نہیں کہہ دو کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اس کے تجربے میں آئی ہے تو اس نے کہہ دیا، یہ وجہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم جس کو یہ شک ہو کہ نہیں حاملہ عورت کو نہیں نکلنا چاہیے چھت کے نیچے، تو وہ احتیاط کر لے، احتیاط سے منع نہیں کیا، لیکن وہ وہاں عبادت کرے۔ جو نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے تلاوت کریں، کوئی اور ذکر اذکار کریں، عبادت کریں، صدقہ دیں، توبہ کریں۔ وہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے، ڈرنا چاہیے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں۔ ہمارے لوگ تماشا بنا رہے ہیں، کھیل بنا رہے ہیں، ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رہے آپ کو۔ تو میں نے اس میں کہہ بھی دیا تھا، لیکن وہ پورا پیغام نہیں ہے، وہ ٹی وی والوں سے لے لیں گے پورا پیغام، وہ نشر ہو جائے گا دوبارہ، لیکن یہ میں نے مسئلہ بتا دیا۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا یہ کسی کی موت حیات پہ، کسی کے جینے مرنے پہ سورج گہن نہیں ہوتا، لیکن ہو جائے، یعنی کسی کی وفات ہوئی ہے ساتھ سورج گہن ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہو جائے اگر ایسا کہ اسی وقت کسی کی وفات ہوئی ہے تو آپ نے مثلاً کربلا کے واقعے کے بعد سورج کو گہن لگ گیا، تو اب یہ مقصد نہیں کہ اس وجہ سے اللہ کے غضب ناک ہونے کی علامت اللہ غضب ہوا، اللہ کا غضب ظاہر ہوا، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی وجہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضور کے صاحبزادے کی وفات ہوئی، سورج کو گرہن لگ گیا تو لوگوں نے کہا حضور کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا، تو حضور نے اس سے منع فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات میں نے واضح کرنی تھی، اس لیے آپ کو بتا دی۔ آپ حضرات کو خود کوشش کرنی چاہیے ایسے موقعوں پر علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لیا کریں، سیکھ لیا کریں، تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اور اگر عورتوں میں کوئی غلط باتیں رائج ہیں اور وہ اس کی پابندی کرتی ہیں تو خاموشی سے کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسلامی بات نہیں۔ ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ ٹھیک ہے احتیاط کرتی ہیں، کرتی رہیں، تو اس پہ اتنی سختی بھی نہ کریں، کیونکہ ان کا وہ ہوگا بعد میں کہیں گے دیکھا
تم نے ہمیں نہیں کرنے دیا نا، یہ ہو گیا، تو وہ ان کے چونکہ دماغ میں بسا ہوا ہے تو وہ اس کو نہ لے لیں. تو ان کا اگر تجربہ ہے وہ احتیاط کرتے ہیں تو ہم ان پہ کوئی زبردستی نہیں کرتے، لیکن اس کو عقیدہ نہ بنائیں. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، رحمت فرمائے. سال ختم ہو رہا ہے، یہ اس عیسوی سال کا آخری جمعہ، اگلا جمعہ نئے سال میں آئے گا، 1 سال کے بعد آئے گا. نئے سال میں تو وہ آئے گا، تو یہ آپ کے اس کے 2-3 دن ہی رہ گئے نا، 4 دن جتنے بھی رہ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سال میں جو بلائیں ہوئی، اللہ تعالیٰ آئندہ سال خیر و عافیت کا عطا فرمائے اور ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے. یہ دعاؤں کے رقے ہیں. فرقان بھائی چادر والے کی بیوی کی طبیعت خراب